अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल के एहतजाज के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि PTI को वार्निंग देते हैं कि एहतजाज और जलसे करना आपका हक है, मगर गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत की मौजूदगी में एहतजाज मुनासिब नहीं, लिहाजा कल हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद पर धावा नहीं बोलने देंगे। किसी ने ऐसा किया तो किसी नरमी की तवक्को न रखे। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला KP को फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त करते हुए कहा कि अपना हक ज़रूर इस्तेमाल करें, मगर कल नहीं। एहतजाज रोकने के लिए हम हर हद तक जाएंगे। बानी PTI ने अपने एक्स पैगाम में कहा है कि इस वक्त हमारी हकीकी आज़ादी की फैसला कुन तहरीक शुरू हो चुकी है। ये हकीकी आज़ादी के हुसूल तक जारी रहेगी। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। अली अमीन गंडापुर अपना काफिला लेकर D चौक पहुंचेंगे। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक जितना भी वक्त लगे, जितनी भी रुकावटें हों, लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए D चौक पहुंचेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से काफिला उनकी क़यादत में निकलेगा। अली अमीन ने एक बार फिर पंजाब और वफाकी हुकूमत को पैगाम देते हुए कहा कि हर सूरत एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला KP ने हर रुकने असेंबली को 500 बंदे लाने का टास्क दे रखा है। इस्लामाबाद पूरा सील किया जा चुका है। रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने पर गौर है, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उसमें कहा कि आर्मी को प्लेस किया जा रहा है। ये तैनाती मिड अक्टूबर तक भी हो सकती है, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी है आने वाले दिनों में। अहम सवाल यह है कि क्या वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग के बाद PTI अपने एहतजाज से मुताल्लिक नज़रसानी करेगी? PTI पुरअमन एहतजाज का कहकर रेड जोन तक जाने की कोशिश करेगी तो क्या फिर यह एहतजाज पुरअमन रह पाएगा? रावलपिंडी में हंगामा आराई पर इमरान खान और अली अमीन पर 3 मुकदमात हुए। अब रेड जोन में एहतजाज के क्या नताइज हो सकते हैं, इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, हमाद गजनवी और इफ्तिखार अहमद साहिब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, एहतजाज आपका हक, मगर कल नहीं फिर कभी, कोई नरमी नहीं, फिर शिकवा न करना। वज़ीर दाखिला की वार्निंग, मौलाना का मशवरा। क्या PTI एहतजाज के फैसले पर नज़रसानी करेगी? शहजाद चौधरी साहब, अभी कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला की जानिब से सख्त पैगाम दिया गया है कि हमारे यहाँ मेहमान मौजूद हैं, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर हैं, चाइनीज़ आने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर आगे, SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ऐसे मौक़े और ऐसे दिनों का इंतखाब क्यों? आपको वतन का, मुल्क के इज़्ज़त का सोचना चाहिए। उन्होंने मशवरा भी दिया, उन्होंने वार्निंग भी दी और कहा कि फिर कोई नरमी की बात ना करे और शिकवा ना करे। कल कोई भी इस्लामाबाद में आम शहरी हो या सियासी वर्कर एहतजाज से पहले सोच ले। क्या कहेंगे? PTI नजरसानी की तरफ जाएगी या D चौक पहुंचने की कोशिश में रहेगी? का तो मुझे नहीं पता नजरसानी की तरफ जाएगी या नहीं, लेकिन नजरसानी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ PTI का नहीं है और PTI पाकिस्तान की पार्टी है और ये कौमी फरीज़ा है जिसके अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। एक वज़ीर आज़म हमारे मुल्क में इस वक्त मौजूद हैं, एक गालिबन कल आ रहे हैं चीन के, और उसके बाद फिर 15-16 को जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पे SCO का एक इवेंट जिसका मुनक्कद होना है। ये कोई छोटी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं और ये दुनिया में वो पैगाम देती हैं जो कि, और ख़ास तौर पर उन ममालिक में, और ऑब्जर्वर मुल्क भी बहुत सारे हैं, ये सिर्फ ये 8-9 मुल्कों का मामला नहीं है जो कि SCO के मेंबर्स हैं। तो ये सब ममालिक वापस एक पैगाम लेके जाते हैं आपके मुल्क के बारे में। तो इस हद तक तो वो लोग जो कि वज़ीर आज़म रह चुके हैं इस मुल्क के, कम से कम उनकी समझ में तो ये बात आ जानी चाहिए। अगर वो जान के इस इमेज को ख़राब करना चाहते हैं तो फिर वो पाकिस्तान के हक़ में बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान के मुआफ़िक बात नहीं कर रहे, उसके फ़ायदे की बात नहीं कर रहे, उसके नुकसान की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये उसूल है जो कि मेरे ख्याल में तय हो जाना चाहिए कि ऐसा मामला। दूसरी बात, फिर क्या D चौक की क्या फैसिनेशन है? ये D चौक में आने से क्या मतलब है? एक तो ये कि पाकिस्तान भर में आप अपना आईनी एहतजाज, आईनी हक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसने कहा कि D चौक में जब आप बैठेंगे तो आईनी हक इस्तेमाल होगा? बेशक आपको कुछ कवायद और ज़वाबित के नीचे राइट ऑफ असेंबली है ना, आप राइट ऑफ एक्सप्रेशन आप कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, ये सब चीज़ें, लेकिन क्या ज़रूरी है कि वो D चौक में ही हो तो पूरी होती हैं? तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इस मौके की मुनासिबत को देखते हुए, जिस किस्म का ये सेंसिटिव टाइम है, अगर तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कोई नुकसान की कैफियत पहुंचे, तो फिर तो पाकिस्तान के दुश्मनी के करीब ये बात होगी। दूसरी बात, वो कौन सा ऐसा मसला है जो PTI समझती है या इमरान खान साहब समझते हैं कि वो हल करा लेंगे इस कल के एहतजाज के बाद? 4 तारीख हो, 5 तारीख हो, क्या हल होगा? क्या चीज़ हल हो सकती है? और दूसरी बात, एक और भी ख्याल रखना है
یہ بھلے ایک پاگل پن کا کسی پہ دورہ آ جائے، اگر کل کے دن میں ہو، 2 دن بعد ہو، جب بھی آئے، پھر اس کے بعد یہ ایکشن بن جائے گا، اس کا ایک ریئیکشن بنے گا. وہ ریئیکشن آپ کی حکومت کے ہاتھ میں ہے. آپ کتنا سخت ریئیکٹ کرتے ہیں اس چیز کے اوپر، اس کو کس طریقے سے آپ معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو تو خدا نخواستہ اس حد تک بات چلی جاتی ہے جہاں پر کہ ہم آئے مہمانوں کے سامنے ایک ایسا سپیکٹیکل بنا کے پیش کر دیں پاکستان کا کہ ایک تو بیوقوفی کر رہے تھے، ادھر حکومت نے بھی اس سے بڑی بیوقوفی کر دی خدا نخواستہ. تو اگر اس قسم کا معاملہ، یقیناً ایسا نہیں ہوگا، یقیناً حکومت زیادہ ذمہ دار ہوتی ہے اور ایسا کام نہیں کرے گی، لیکن یہ بھی خیال کرنا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے، کہاں پہ، کس حد تک اپنے معاملات کو کنٹرول کرنا ہے. یہ حق، یہ فرض ہے آپ کے اوپر کہ آپ کنٹرول کریں تاکہ آپ کا جو ایک سینٹرل ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہ آئے. اب مولانا کی سجیشنز بہت بہتر ہیں. دیکھیے، جب پاکستان اور انڈیا کی ہم بات کرتے تھے نا، بہت سارے ٹریکٹوز کے اندر میں گیا، حصہ رہا ٹریکٹوز کا، اور پاکستان اور انڈیا کے ٹریکٹوز کے بیچ میں خصوصی طور پہ بات کر رہا ہوں. ہمیشہ اس دشمنی کی کیفیت کے اندر، جبکہ وہ ممبئی کا معاملہ ہوا اور اس کے بعد سے پھر میری انوالومنٹ سٹارٹ ہوئی، ہم سب سے پہلے کیا بات کرتے تھے دونوں اطراف سے، کہ اس دشمنی کے ماحول میں ہمیں سب سے پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی کوئی بات کرنی چاہیے، جس سے یہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوا آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ. تو وہ جب تک آپ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لے کے نہیں، اور مولانا نے کچھ 1-2 باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم مثال کے طور پہ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت کر سکتی ہے کہ SCO چل رہا ہے، ادھر سے اسمبلی کا اجلاس بلایا، یہاں پہ 26ویں ترمیم پاس کرا دی، کیونکہ آپ نے PTI نے یا ان کے اپوزیشن نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے کوئی احتجاج نہیں کر رہا، آپ 26ویں ترمیم پاس کرا دو. وہ ہوگا اشتعال، وہ ہوگا اپنی ذمہ داری سے بے ایمانی. یہ ذمہ داری دونوں طرف پڑتی ہے. تو اگر آپ یہ رک جائیں، صبر کر لیں، اس کے پیچھے یہ ادھر ہی ہے، سب لوگ ادھر ہی ہیں، یہ 26ویں ترمیم بھی آ جائے گی، آئینی عدالتیں بھی قائم ہو جائیں گی، لیکن مہینہ ٹھہر کے کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو ریٹائرڈ ججوں کو بھی لا سکتے ہیں ایز اے چیف جسٹس آف دی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. تو کوئی پریشانی کی ایسی بات نہیں ہے. آپ بھی کچھ میجرز ایسے لیجئے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز حکومت بھی لے اور ان کو بھی مجبور کریں، کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ پرسیپشنز کی بات ہے. حکومت کیا کرتی ہے اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے، اور پھر دوسری سائیڈ اگر وہ حکومت تو اب تک کچھ نہیں کری شہزاد صاحب، ابھی تک اب آکے ایک پیغام دے دیا گیا ہے، مگر PTI کی جانب سے انہوں نے ایک سوال اٹھایا نا وزیر داخلہ نے، سر وزیر داخلہ نے ایک سوال اٹھایا نا کہ یہ وزٹ تو 1 مہینے سے طے تھا، ملائیشین پرائم منسٹر نے یہاں پر ہونا تھا، تو طے چیز کے والے دن رکھنا جو آپ نے بات کی کہ آپ یار، آپ عائشہ یہ بات سن لو نا، آپ نے بات کر دی، یہ 1 مہینہ آپ کے پاس اویلیبل تھا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے لیے. آپ کچھ نہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو آزاد کرا دو. کیوں آزاد کرائیں؟ اس کے اوپر تو مقدمات ہیں، آزاد ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن آپ کوئی نہ کوئی ذریعہ طریقہ نکالتے ہیں کہ معاملات کو کسی طریقے سے اس طرف لے جائیں جہاں پر کہ آپ کا مین ایونٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے. تو اس میں دوسری سائڈ کو زیادہ ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، PTI والوں کو، کہ کم از کم ان کو تو یہ احساس ہونا چاہیے، وزیر اعظم رہ کے ملک کے اندر ایک پاکستان کی جماعت ہے، خدا نخواستہ کوئی کسی اور ملک سے نہیں آئی ہوئی، تو اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کی یہ کمبائنڈ ذمہ داری بنتی ہے. لیکن یہ جو ہماری حکومت ہے، جو ذمہ داران ہے، یہ کس طریقے سے اپنے عمل کو لے کے چلتے ہیں، یا اب تک اگر نہیں کیا تو اب آئندہ کا عمل کیسے لے کے چلتے ہیں، اس سے متعین ہوگا کہ یہ معاملات خدا نخواستہ کہیں اور خرابی کی طرف نہ جائیں. اور مولانا کی باتوں کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی رستہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کا ملتا ہے جس کے اندر کے معاملات کو بہتری کی طرف لے جایا جائے. حماد غزنوی صاحب، کیا PTI کے ساتھ CBMs کوئی سیاسی جماعت بڑھ پائے گی؟ کیوں نہیں بڑھ پاتی ہے؟ 2014 سے اب تک ڈی چوک اور احتجاج کے ساتھ جو ان کا فیسینیشن ہے اور جو دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کے مطابق نتائج حاصل کرنے کا طریقہ ہے، آج مولانا نے مشورہ اور درخواست دونوں طرف کی ہے کہ آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں حکومت سے، کہا، اور انہیں بھی کہا کہ کم از کم SCO کے اخیر تک آپ لوگ بھی صبر کریں. کیا دونوں آزمائش میں کوئی حل نکال پائیں گے، یا جو PTI کا طریقہ کار ہے، پھر میں وہی بات کروں گی کہ آپ احتجاج کسی بھی دن کریں مگر مواقع کو استعمال کرنا اور پاکستان کو سبکی میں ڈالنا، یہ کہاں سے سیکھا ہے طریقہ انہوں نے؟ مولانا کی تجویز تو بہت اچھی ہے، اور سب سین ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس کی سپورٹ کریں گے. مسلسل ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے اور اس معاملے کو ایڈلٹس کی طرح حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ جو ہیڈ آن ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوگا، اور مسلسل بات ہو رہی ہے اس پر. لیکن فی الحال یہ ماننا پڑے گا کہ عمران خان کی اسٹریٹجی جزوی طور پر ہی صحیح لیکن کامیاب ہوئی ہے. اس طرح کامیاب ہوئی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آج لہجہ تھا محسن نقوی صاحب کا، وہ حکومت کے کسی عہدیدار کا نہیں رہا ماضی میں. آپ ٹیمپریچر کو بڑھانے کی کوشش تھوڑا کرتے ہیں، حکومت کی تو کوشش ہوتی ہے نا کہ آپ اس کو انڈر دا کارپٹ چیزوں کو کریں، ٹھنڈا کریں، ڈیفیوز کریں.
لیکن آج ان کے لہجے میں ایک تھریٹننگ ٹون تھی, بہت اگریشن تھا. یعنی عمران خان نے ان کو اس جگہ پر پہنچا دیا اپنے فیصلوں کی روشنی میں کہ ان لوگوں کو اب یہ زبان استعمال کرنا پڑ رہی ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو جو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ وہ کیا پالیسی, تو وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ فائنل راؤنڈ سمجھ رہے ہیں اب اسے. جو بھی سیاسی منظرنامہ ہے ججوں کے حوالے سے ہے اور بھی چیزیں جو ہو رہی ہیں اس حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت ہے, اور باقی تو سارے چینلز بند ہو چکے ہیں, اب یہ رستہ ہے کہ اس پہ اپنی پوری توانائی صرف کر دی جائے. کہیں بات چیت بھی نہیں چل رہی, کچھ نہیں ہو رہا, تو اب میرے پاس ایک ہی رستہ بچا ہے. اس میں بھی انہوں نے ایک اور گیئر بدلا ہے. یعنی پہلے وہ کہتے تھے جلسے ہوں گے, جلسوں میں انہوں نے کہا یہ اجازتیں لینی, پابندیاں ہونی, اور پھر اس کا سارا برڈن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیڈرز پر پڑتا ہے. یعنی آرگنائز کرنا, لوگ لے کر آنے, پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں, اور پھر وہاں پر کس نے کیا گفتگو کی, کون پہنچ پایا کون نہیں پہنچ پایا. تو اس ساری چیزوں سے لیڈرشپ بھی بچ گئی ہے, اور عمران خان نے اس گیئر بھی بدل دیا ہے. یعنی اب کیا ہے, احتجاج کا کیا مطلب ہوتا ہے, 100 لوگ بھی آ کر کوئی ہنگامہ آرائی کر دیں گے, کسی چھوٹی موٹی چیز کو آگ لگا دی, اس سے خبر بنتی ہے گلیوں میں لوگ گھس رہے ہیں, گیس چل رہی ہے. تو انہوں نے اب وہ رستہ اختیار کیا ہے کہ ذرا ہیٹ بھی بڑھے, اور اس میں یعنی گوریلا وارفیئر کی طرز پر جو سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا, اس طرف وہ اب جا رہے ہیں. گوریلا وارفیئر مطلب گوریلا وارفیئر کی طرز پر میں نے اسی لیے کہا تاکہ کوئی کنفیوژن پیدا نہ ہو. یہ جو ورکرز پروٹیسٹ کرتے ہیں نا, پروٹیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گلیوں میں لوگ جا رہے ہیں, ادھر سے پتھر بھی آ رہے ہیں, ادھر سے گیس فائر ہو رہی ہے, اور پھر وہ ایک تماشا سا بنتا رہتا ہے, خبر بنتی ہے, اور پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑھتا چلا جاتا ہے. اس سب کا نتیجہ کیا ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ فارڈر ہے جو اس گن کو درکار ہے, جو عمران خان صاحب اس وقت چاہتے ہیں کہ یہ سارا نظام جو ہے یہ نہیں چلنا چاہیے اس طرح. وہ چاہے 47 کے حوالے سے کہتے ہوں, چاہے وہ الیکشن دوبارہ کروانے کی بات کرتے ہوں, چاہے وہ کہتے ہوں مجھ سے بات کیوں نہیں کی جا رہی, لیکن وہ چاہتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہو ملک میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک انسٹیبلٹی اس کا ایک اہم جزو ہوا کرتا ہے. تو ہم لوگ جو بار بار انہیں کہہ رہے ہیں, آج تو محسن نقوی صاحب نے بھی کہا, ہم لوگ مسلسل پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ آپ کے کچھ ایسے مہمان آ رہے ہیں, بالخصوص چائنا کے پرائم منسٹر, ایس سی او, یہ بات بھی درست ہے, اس وقت ملیشین پرائم منسٹر پاکستان میں ہیں. تو یہ حالات ایسے ہیں کہ آپ کچھ دن اس کو 2-4-6 دن کسی اور طرح ایکٹیویٹی کر آپ ریڈ زون کی الفت سے اگر نکل جاتے کچھ دن کے لیے تو زیادہ بہتر ہوتا. لیکن وہ مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ اگلی چیز جو ہے استعمال کرنا جی وہ چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی حادثہ اگر ہو جائے تو شاید انہیں فائدہ ہو جائے, کوئی سانحہ ہو جائے تو اور بھی, یعنی ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جس سے پاکستان انسٹیبل لگے اور پھر یہ پیغام دنیا میں بھی چلا جائے. ٹھیک, مگر راول پنڈی تک تو گنڈا پور صاحب پہنچ نہیں سکے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اب کہہ رہے ہیں ڈی چوک تک پہنچ پائیں گے. زیغم صاحب, عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھ سے صرف 3 سال کے لیے خاموشی کی توقع کی جا رہی ہے. 3 سال تو دور کی بات, محض 3 سیکنڈ کے لیے بھی خاموش رہنے پر تیار نہیں. یہ جو سخت موقف ہے آپ کے خیال میں, ابھی جو اسٹریٹجی کی بات کریں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اب ایک آخری راستہ یہی بچا ہے, گوریلا وارفیئر طرز جو کہ حماد صاحب لفظ استعمال کریں, کیا یہ آسانیاں پیدا کرے گا پی ٹی آئی کے لیے, مشکلات جس طرح آج وزیر داخلہ کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے؟ جی آسانیاں تو پیدا نہیں ہوئی پہلے بھی, ابھی بھی نہیں ہوں گی, اور عمران خان لانگ گیم کھیلنا بھی نہیں چاہ رہے. وہ اب اس معاملے کو کسی فیصلہ کن طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں, لیکن حکومت بھی یہی چاہ رہی ہے. وہ بھی اب اس معاملے کو فیصلہ کن انجام کی طرف لے جانا چاہ رہی ہے. جتنا اس کو جلدی ہے نئی آئینی ترامیم میں, اسی طرح عمران خان کو اتنی ہی جلدی ہے کسی تحریک کو کھڑا کرنے میں, تحریک کا لفظ جس وہ استعمال کر رہے ہیں, کسی انقلاب کو لانے میں, یعنی پاکستانی سڑکوں پر عوام کو نکالنے میں. پی ٹی آئی کا گیم پلان بڑا واضح ہے کہ پروٹیسٹ کو اگنائٹ کرنا ہے, ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جس میں لوگ نکلنے لگ جائیں. پی ٹی آئی کے لوگ جو خوفزدہ ہیں, جو گھروں میں ہیں, جو باہر نہیں نکل رہے, اور بہت سے لوگ جو معاشی حالات کی وجہ سے اپسٹ ہیں, ناراض ہیں, پریشان ہیں, وہ سب سڑکوں پر آئیں, لوگوں کا جھاکا دور ہو اور حکومت محاصرے میں آئے. اور جب کوئی محاصرے میں ہوتا ہے تو وہ غلطی کرتا ہے, اور جب غلطیاں کرتا ہے تو اس کا فائدہ مد مقابل کو ہوتا ہے. حکومت نے غلطیاں پہلے ہی کرنا شروع کر دی ہیں. عمران خان کی کال, حقیقی آزادی کا وقت آ گیا, فیصلہ کن راؤنڈ شروع ہو گیا. علی امین گنڈا پور انقلاب کا اعلان کر چکے ہیں.
डी चौक तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इस वक्त ये बात अहम नहीं है। डी चौक की सिंबलिज्म है 2013 में धरना टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी, जब सबसे पहले ताहिरुल कादरी यहाँ तशरीफ लाए थे लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। और वहाँ तक पहुँच जाएं तो बहुत बड़ी बात, लेकिन मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अब प्लान बी क्या है, या शायद वही प्लान ए है कि जब नहीं आने दिया जाएगा तो ये वापस नहीं जाएंगे, या जल्दी वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि अभी तक की जो इतलात हैं कि पिछली दफ़ा जब अली अमीन गंडापुर अपने जुलूसों के साथ वापस लौट गए चेयरमैन पीटीआई गौहर साहब के कहने पर, तो इमरान खान सख्त नाराज़ हुए। इसका मतलब है इमरान खान चाहते थे कि ये मामला कुछ दिन आगे चले, यानी जिस तरह इस्लामाबाद के मुहासरे हुआ करते हैं, धरने हुआ करते हैं, उस जैसी सूरत हाल पैदा हो। उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा कि इस्लामाबाद मुसलसल मुहासरे में रहेगा, शायद एक दिन से ज़्यादा, शायद कई दिन तक। इसका मतलब होगा कि दो सूबों के राब्ते मुअत्तल होंगे, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में वो हिजान, वो गुस्सा, वो नाराज़गी, वो माहौल पैदा होगा जो इमरान खान पैदा करना चाहते हैं। अब ये क्या खाली एक तरफ हो रहा है? एक तरफ नहीं हो रहा, दूसरी तरफ ने भी रास्ते मुकम्मल बंद कर दिए हैं। वो भी बुलडोज़र बन के खड़े हैं। उन्होंने कोई रियायतें ना देने का फ़ैसला कर लिया है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की जिसकी वजह से कोई आगे का रास्ता निकल सके। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो शहजाद साहब ने इस्तेमाल किया वर्ड, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं लिए। फिर वो बड़ी तेज़ी से एक आईनी तरमीम की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका जो मुसवदा आया है उसके मुज़मरात हमारे सामने, जिसमें एक बात ये भी है कि अगर पाबंदी लगाई जाती है किसी पार्टी पर, हुकूमत किसी पार्टी पर पाबंदी लगाई जाती है, तो उसको भी नई आईनी अदालत सुनेगी। वो आईनी अदालत जिसके अफराद हुकूमत खुद मुकर्रर करेगी, जिसका मतलब है कि जो रास्ता बना था हुकूमत के लिए, पीटीआई के लिए अपने जो मखसूस नशिस्तें लेने का, वो बंद हो जाएगा। तो हुकूमत भी तेज़ी से चल रही है। तो ये सोचने में पीटीआई कोई ज्यादा गलत नहीं है कि अब उसके पास भी वक्त कम है, रास्ते कम, वक्त कम है, एक स्टेप बैक होना चाहिए। दुरुस्त हो गया। और यही बात मौलाना ने आज मशवरा भी दिया कि दोनों एक एक कदम पीछे हटे, यानी कि आईनी तरमीम वर्सेस इनकलाब की सूरत हाल है। मगर हम पाकिस्तान इस वक्त मेज़बान है SCO का भी और भी बहुत से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। इफ्तिखार साहिब, एहतजाज, रैलियाँ, शहर शहर जलसे जुलूस, वैसे अभी भी इस्लामाबाद से दूर रहकर पंजाब में, KP, सिंध, बलूचिस्तान कहीं भी एहतजाज किया जा सकता है। क्या हुकूमत को आगे बढ़ के इंगेज करने की ज़रूरत है? पार्लियामेंटेरियन लेवल के ऊपर जाए, अपोजिशन लीडर से बात की जाए। पीटीआई डेलिब्रेटली इस वक्त को इस्तेमाल करके कुछ करना चाह रही है। हतमी तौर पर नजर क्या आ रहा है? बातचीत हो सकती है, डायलॉग हो सकता है, हल निकाला जा सकता है, पीसफुल रास्ता लिया जा सकता है। आपने कहा क्या होने जा रहा है, तो हमारे शुरका ने तो आपको बता दिया कि क्या होने जा रहा है। इससे ज़्यादा तो शुरका के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। 3-4 दिन तक का तो घेराव की इंफॉर्मेशन हमारे तक आ गई। तो 3-4 दिन तक अगर घेराव किया जाएगा इस्लामाबाद का, तो उसके फिर नताइज भी होंगे। ऐसा तो नहीं है कि रियासत नहीं होगी, और ये भी तो नहीं है कि किसी शख्स की नाराज़गी की बिना पर रियासत को ही आग लगा दी जाए। तो ये तो ना हुआ और ना होना चाहिए, और ना ही इसकी इजाज़त होनी चाहिए, कोई भी रियासत हो और कोई भी अपोजिशन पार्टी हो। बात ये है, कहा जा रहा है कि जी मौका नहीं दिया गया CBM का। पूरे महीने 2 महीने से लोग जेल जा रहे हैं और जेल से इत्तलात लेके आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, पैगाम रसानी हो रही है। उधर से एक जवाब आ रहा है, हुकूमत मेरे हवाले करो तो मैं मानता हूँ, और हुकूमत अगर मेरे हवाले नहीं करते तो मैं नहीं मानता। तो CBM में ऐसा तो नहीं होता कि आपको दावत दी जाए कि आइए बैठ के कुछ मामलात को तय कर लें, और आप कहें कि नहीं मैं बैठने को तैयार ही नहीं हूँ। तो CBM फिर किस नौयत के हों और कितने अरसे में मुहित हों? क्या सारे के साल जो हैं अगले वो CBM में लग गए रहें? ऐसा नहीं होगा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
17 तारीख तक कह रहे हैं वजीर दाखिला कि आप सब्र करें। मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है, मैं बता मैं वो कह रहा हूं जो मैंने देखा है, अच्छा। मैं जो महसूस कर रहा हूं। और ये धमकी जो आज दी जा रही है ना कि एक सूबे के लोग आके बैठ जाएंगे दूसरे सूबे की बाउंड्रीज के ऊपर और वो फिर वहाँ से जाएंगे नहीं, तो पाकिस्तान में एक सूबा नहीं है। मैं 20 मरतबा इस प्लेटफॉर्म से कह चुका हूँ पाकिस्तान एक फेडरेशन है। पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बैन अवी साजिश खुल के सामने आ रही है। हम सबको एहसास करना चाहिए, मैंने कल भी कहा, मैं आज दोबारा दोहराता हूँ, ये हम सब का मुल्क है। बेशक इस मुल्क की सलामती मेरे लिए उतनी लाजमी है जितनी मेरे अपने घर की। सबके लिए लाजमी है। और ये जो बातें की जाती हैं इसको गौर किया जाए। तो नजरसानी करेगी पीटीआई ना? मैं कहता हूँ मुझे किसी का नाम नहीं लेना। वजीर दाखिला ने नाम लेके कहा है, वजीर आला केपी से कहा है। उसने कहा होगा मेरा पैगाम सबके लिए है, ठीक है, मेरा पैगाम पाकिस्तान की बका के लिए है। पाकिस्तान ठीक हो गया। में अगर जत्थों ने आके कहा कि हम एक मखसूस जगह पर बैठेंगे और अगर वहाँ बैठने की इजाज़त न दी गई तो हम मुल्क को जला देंगे, ठीक है। ये नहीं हो सकता। पहले माजी में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि डी चौक मत आओ। कहा गया कि Fascination बन गई है डी चौक। एक मिनट, ब्रेक पे जाओ। कहा गया जरूर जाइएगा ब्रेक पे। कहा गया कि शायद सुप्रीम कोर्ट का पैगाम ही नहीं पहुंचा उन साहब को, शायद वो समझ ही नहीं पाए, इसलिए डी चौक की तरफ आ गए। डी चौक को उन्होंने एक मसला ऐसा बना लिया है। ये डी चौक की फैसिनेशन है कि जो जान नहीं छोड़ती, या कहा जाए कि माजी ऐसा है जो याद आता रहता है। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे आर्टिकल 63A 2022 का फैसला कल अदम, क्या सब राइट हो गया? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मई 2022 को पंजाब के सियासी बहरान पर असरअंदाज होने वाला 63A का फैसला आज बदले हुए मारूजी हालात में कलअदम करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक नजरसानी अपीलों पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने नजरसानी अपील का फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी अपील मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की जाती है। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। मई 2022 के फैसले में कहा गया था कि मुनहरिफ रुकने असेंबली का पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा। उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक फैसला 2 के मुकाबले में 3 की बरतरी से सुनाया था। बेंच में शामिल जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया था, जबकि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार न करने का फैसला दिया था। अक्सरियती फैसला जिसे जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था। जिस तरह उस फैसले ने 2022 के सियासी मंजरनामे पर भरपूर सियासी असरात छोड़े, अब आज का फैसला भी मुमकिना तौर पर मुल्क के सियासी और आईनी मंजरनामे पर दूररस असरात मुरत्तिब कर सकता है। खास तौर पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की तरफ से लाई जा रही आईनी तरमीम की मंजूरी इस फैसले के बाद मुमकिन हो सकती है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मुल्क के कानूनी और अदालती निज़ाम में अहम तब्दीलियां लाने जा रही है, जिसके यकीनी तौर पर अहम सियासी असरात भी होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ देर पहले पीटीआई के वकील अली जफर ने इस केस से अलग होने का ऐलान किया। अली जफर इस केस के लिए तश्कील दिए गए बेंच पर मुसलसल एतराज़ कर रहे थे। अली जफर के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बेंचेस की तश्कील के लिए 3 आज़ाद जजेस को फैसला साजी की जिम्मेदारी दी गई। 3 जजेस की इज्तिमाई दानिश के बाद ही बेंच तश्कील और मुकदमात की समाअत की जा सकती है। 2 जजेस के फैसले को 3 रुकनी कमेटी का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। मौजूदा बेंच नजरसानी दरखास्त की समाअत करने का अहल नहीं, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस एतराज को मुस्तरद किया। ऐसे में अहम सवाल यही है कि पीटीआई की तरफ से आज के फैसले को तस्लीम न करने और इस मामले में 2 सीनियर जजेस के इख्तिलाफ के बाद सुप्रीम कोर्ट का आज का मुत्तफ़िक़ा फैसला मुल्क में किस तरह के सियासी, आईनी, कानूनी और अदालती असरात मुरत्तिब करने जा रहा है। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, आर्टिकल 63A 2022 का फैसला कल अदम, 2022 में रीराइट किया गया आर्टिकल क्या आज राइट कर दिया गया? ज़ैगम साहब। पाकिस्तान में जब हवाएं बदलती हैं तो सब कुछ बदलता है। 633A के बारे में
جسے پاکستان میں ڈیفیکشن کلوز کہا جاتا ہے. ووٹ نہ گننے کا فیصلہ صریحاً آئین لکھنے کے مترادف تھا. پاکستان کا ہر اچھا آئین دان آپ کو یہی بتاتا ہے. اب جوڈیشل ریویو جو ہے ہمارا عدالتی نظام، کامن لا کنٹریز کا جو نظام ہے، اس میں سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے اور یہ دیکھے کہ کیا کوئی قانون آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، پاکستان کے بنیادی حقوق جو آئین میں بتائے گئے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ ہے اس کا اختیار. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی عدالتیں اتنی آگے چلی جاتی ہیں جوڈیشل ایکٹیوزم میں یا کسی اور وجہ سے کہ وہ آئین کی اتنی تشریح کر دیتی ہیں یا ایسی تشریح کر دیتی ہیں جو آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا، تو ایک ہم خیال بینچ کا فیصلہ تھا مئی 2022 کا، یہ ری رائٹنگ کے برابر تھا، اسے نہیں ٹھہرنا چاہیے تھا، یہ نہیں ٹھہرا. لیکن پھر بھی سوالات تو موجود ہیں. 2.5 سال بعد ٹائمنگ کے سوالات بھی ہیں. یہ سوال بھی ہے کہ جس طرح سے بینچ بنا، بینچ فارمیشن کا جو نظام بڑے جتن کے ساتھ جمہوری بنایا گیا تھا، فرد واحد سے نکال کر پوری کورٹ کو دیا گیا تھا، اس کو آنن فانن ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بدلا گیا اور اس کے فوراً بعد یہ بینچ فارم ہوا جس نے وہ کیا جو آئینی طور پہ درست ہے. لیکن پھر ٹائمنگ کی ایک اور بات ہے، وہ یہ بات ہے کہ اس فیصلے سے پہلے ہی اس کے پیچھے ایک کوشش ہے آئین کو بدلنے کی، ایک نئی آئینی ترمیم کی جو ناکام ہوئی، اور شاید اس کے بعد ایک کامیاب آئینی ترمیم کھڑی ہے، وہی آئینی ترمیم جو پہلے ناکام ہوئی تھی. ٹھیک. تو مسئلہ اصلی کیا ہے؟ مسئلہ سیاسی ہے. آئینی طور پر یہ اتنا اہم نہیں تھا، آئینی طور پر کوئی بہت بڑا سوال نہیں تھا. جو ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا، وہ درست ہونا چاہیے تھا، جلدی درست ہونا چاہیے تھا، بہت پہلے درست ہونا چاہیے تھا، ایسی ترشیح نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن اس وقت بھی سیاست نے متعین کیا کہ آئین کی تشریح کیا ہوگی، اور اس وقت بھی سیاست نے متعین کیا. ٹھیک ہے. تو اب اس آئینی ترمیم کے کیا اثرات پاکستان پر مرتب ہوں گے؟ کیا اس کے نتیجے میں فلور کراسنگ کروائی جائے گی؟ یعنی ڈیفیکشن کلاز کا جو بنیادی مقصد تھا، یہ لائی اس لیے گئی تھی کہ فلور کراس نہ ہو، ممبر وفاداریاں نہ بدلیں. ٹھیک ہو گیا. کیا اسی ترمیم کو، اسی کو یوز کیا جائے گا کہ ایک نیا آئینی بندوبست لیا جائے، سیاسی اور آئینی اس میں جواب بھی دیے گئے کورٹ میں کہ آپ لوگ جب حکومت تھی تو اس وقت اس پہ آئین سازی کر لینی چاہیے تھی. ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے کے بعد آپ کے پاس 20-25 دن تھے، اس وقت کیوں نہیں اس پہ کام کیا گیا؟ افتخار صاحب میں آگے بڑھوں گی. سینئر ترین جج منصور علی شاہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی میں نہیں بیٹھے، پھر منیب صاحب جو ہیں جسٹس صاحب وہ بینچ میں شامل نہیں ہوئے، اور یہی اعتراضات تھے علی ظفر صاحب نے جو اٹھائے بھی اور بائیکاٹ بھی کیا. تقریباً 2.5 سال بعد یہ معاملہ ری رائٹ کو رائٹ کیا گیا ہے، مگر اب پھر وہی ٹائمنگ کو لے کر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. آج 5 رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے، معاملات سلجھ گئے ہیں. 2.5 سال پہلے کے فیصلے نے سیاست شیپ اپ کی تھی. اب جو معاملہ ہوا ہے کیا رائٹ صورت میں آگے بڑھے گا یا ابھی مزید سیاسی عدم استحکام ہوگا؟ آئین پاکستان 1973 کا آرٹیکل واپس ویسے ہی آ گیا جیسا آرٹیکل وہ تھا. مجھے بس صرف اتنا کہنا ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کون کیا سوچ رہا ہے، کون کیا کرے گا، کون کا لکھے گا، کی لکھے گا، تھا لکھے گا، تھی لکھے گا، کدھر کو بات لے جائے گا، کدھر سے ووٹ کدھر چلا جائے گا، میں اس سے لا تعلق ہوں. مجھے آئین پاکستان کا وہ آرٹیکل واپس مل گیا جو آئین پاکستان لکھنے والوں نے اس میں شامل کیا تھا. اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر دوسرے فریق کی بات مان لی جاتی تو کبھی بھی پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ سکتا ہی نہیں تھا. جو آدمی ایک دفعہ پرائم منسٹر بن جاتا تو اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اس لیے نہیں آ سکتا تھا کہ جو بھی آدمی کہتا کہ میں اس کے خلاف ووٹ ڈالنا چاہتا ہوں وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا، ایک ڈسکوالیفائی ہو جاتا اور ایک اس کا ووٹ کاؤنٹ نہ ہوتا. تو یہ پتہ نہیں کس نوعیت کی آمریت کو سپورٹ کرنے والا گروہ ہے
میں تو خوش ہوں کہ آئین بنانے والوں نے جس مقصد کے لیے اس کو رکھا تھا، اور اس کی سزا ہے جی اس کی بھی سزا انہوں نے اسی جی وہ پارٹی سربراہ اور پارلیمانی سربراہ کے پاس ہے کہ آپ اسے نکال سکتے ہیں. اس میں اس کا تعین کیا گیا. جی بالکل. سو آئی ایم ہیپی کہ 1973 کے آئین کا آرٹیکل واپس اور امید کرتے ہیں کہ سیاسی استحکام بھی بنا رہے. بریک لیتے ہیں، بریک آئیں گے تو شہزاد صاحب اور حماد صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شہزاد صاحب، آرٹیکل 63 ہے 2022 واپس اپنی اصل حالت میں ہے جس حالت میں تھی. پی ٹی آئی کی طرف سے تسلیم نہیں کیا گیا، اعتراضات بینچ پر بھی اٹھائے گئے اور دو جو اہم ججز مین ججز موجود ہیں وہ بھی کہیں شامل نہ ہوئے. آپ کے خیال میں ٹائمنگ اور جو دوسرے اعتراضات ہیں وہ جائز ہیں، یا جو اصل معاملے پہ واپس چلے گئے وہ زیادہ اہم ہے اور درست ہو گیا سب؟ میرا خیال ہے جو ہوا وہ درست ہوا، کیونکہ جب یہ ہوا تھا تو اس وقت غلط ہوا تھا، اور ہم ان لوگوں میں سے تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہوا ہے. جو جس طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے اس کو غلط کیا گیا تھا. اب یہ صحیح حالت میں آ گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جائے گا. وہ اس کا تعین کرے گا کہ آیا اس کو پاک صاف تو آپ نے کر لیا، لیکن کیا پاک صاف کے بعد اور خدا نخواستہ گندہ کرنے کی کوشش تو نہیں ہوگی. پہلی بات. دوسری بات، میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا کہ جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں وہ صرف اور صرف ان کے لیے اوپر صرف 3 جگہوں پہ قدغن ہے کہ انہوں نے وہ ووٹ اپنے لیڈر کی ہدایت کے مطابق دینا. جی بالکل. میرے خیال میں لیڈر کی ہدایت کے مطابق وہ جو 3 جگہ پہ ووٹ دینا ہے وہ ضروری ہے کیونکہ وہ آئین کا حصہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اور اس 63A کی تبدیلی کے بعد واپس اپنی جگہ پہ آنے کے بعد ضمیر کی آواز پہ بھی کبھی ووٹ دینا چاہیے. اور یہ ضمیر کی آواز کے اوپر جو ووٹ ہے یہ فلور کراسنگ کو ختم کر کے رکھ دے گا. جب لوگ فری ہوں گے آگے ووٹ اپنی مرضی کے اور ضمیر کے مطابق اور سمجھ اور عقل کے مطابق کرنے کے لیے، تو پھر اس کے بعد یہ جو پیسہ خرید و فروخت ہے، ہارس جسے کہتے ہیں ٹریڈنگ، وہ ختم ہو جائے گی. اس کی گنجائش نہیں رہے گی کیونکہ پیسے خرید کے یا دے کے ووٹ نہیں خریدنے پڑیں گے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ جو پریکٹس پروسیجرز ایکٹ ہے، دیکھیے ہمارے ہر فیصلے کے اندر کچھ نہ کچھ بارودی سرنگیں رہ جاتی ہیں. اس فیصلے کے اندر یہ 2 بارودی سرنگیں رہ گئی ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجرز کے اوپر جو آواز اٹھائی علی ظفر نے یا کسی باقی لوگوں نے، اور دوسرا جو بینچ کی تشکیل کے اوپر جسٹس منیب کا جو تھا. یہ آنے والا وقت یا آنے والے بینچز یا آنے والے جوڈیشری اس کو کیسے دیکھے گی، اور اس وقت ہوا کا رخ کیا ہوگا اور کس طریقے سے چیزوں کو تبدیل کیا واپس لے جایا جائے گا، کم از کم ان 2 کی سچویشن کے اندر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 63A پہ جو ہوا وہ غلط ہوا. میرا خیال ہے کہ ایک اور ایلیمنٹ ہے جس کو کہ شاید آنے والے دنوں میں کوئی اٹھائے گا، وہ یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا 63A کا انٹرپریٹ جس طریقے سے کیا گیا تھا پہلے بینچ کی طرف سے، اس کے کتنی دیر کے بعد یہ جو پٹیشن ہے، جو ریویو پٹیشن ہے، یہ دائر کی گئی تھی؟ کیا وہ اس ٹائم پیریڈ کے درمیان تھی یا اس کے اندر تھی یا اس کے باہر تھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے باہر کی گئی، اس کے باوجود انٹرٹین ہو گئی. تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ جب پروسیس کو آپ فالو کرتے ہو، قانون کو فالو کرتے ہو، تو آپ کو انصاف کے تمام جو اس کے چیزیں ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کے اوپر بعد میں اس کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جو ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا. حماد صاحب، بلاول بھٹو صاحب کی گزشتہ شام کی گفتگو جو آج اخباروں میں بھی چھپی اور اس کا تذکرہ سپریم کورٹ میں بھی رہا کہ 25 اکتوبر سے پہلے ترامیم ہو جائیں، کیونکہ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے بعد آئینی ترامیم آرام سے ہو جائیں گی، حکومت کے لیے آسانی ہو گئی. پرامن طور پر ان کا کہنا تھا کہ اگر 25 سے پہلے ہو جائے معاملہ حل ہو جائے گا، ورنہ آمنے سامنے کی صورتحال ہو سکتی ہے. کیا خود سے مشکوک بنا رہے ہیں اس پورے معاملے کو؟ وہ جو مخالفین آواز اور سوال اٹھا رہے ہیں وہ پھر درست اٹھا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ایک قدم آگے جانے سے پہلے پیچھے جانا چاہ رہے ہیں. پیچھے نہیں جائیں گے. جو آج کا واقعہ ہے اسے پیچھے جانا تو نہیں کہیں گے. آج کا جو واقعہ ہے، جو آج کی خبر ہے، پہلے اس پہ کچھ بات کر لیتے ہیں، پھر ہم آگے چل پڑیں گے. آج کا جو فیصلہ آیا اس کی توقع تھی، جیسے دوست کہہ بھی رہے ہیں، کیونکہ قانون دان بھی یہ سمجھتے تھے اور عامی بھی، یعنی عام آدمی بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہو گئی ہے سیدھی سیدھی. کیونکہ جیسے متشابہات ہوتے ہیں نا، کہ کانسٹیٹیوشن میں آپ 2-3 تشریحات ہو سکتی ہیں ایک چیز کی، اور اپنے اپنے حالات میں شاید دونوں تینوں ہی معتبر سمجھی جائیں گی. لیکن یہ وہ معاملہ نہیں تھا، یہ نص تھی ایک، یہ بالکل ایک سیدھا لکھا ہوا قانون تھا جس کی ایک تشریح انوکھی کر دی گئی. اور یہ غیر آئینی فیصلہ آج تو قرار بھی پا گیا. یہ اس دن بھی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ غیر آئینی حرکت ہو گئی ہے. اسی کو وہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنا. ہم جو سارا دن پروگرامز میں کہتے رہتے ہیں وہ اسی وجہ سے تو بدنامی ہوتی ہے.
تو بدنامی کی بات بہرحال وہ فیصلہ کیوں کیا گیا تھا اگر سب کو معلوم تھا, ہمیں تو لکھنے والوں کو نہیں معلوم تھا. یہ ایک خالص سیاسی فیصلہ تھا, جیسے کہ آج کے فیصلے نے تصدیق کر دی اس بات کی. وہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں تھی, حمزہ شہباز کی یہاں حکومت تھی, وہ خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہوئی تھی, وہ اپنی حکومتیں بھی توڑ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ ملک الیکشنز کی طرف بڑھ جائے. تو عدالت نے ایک اس پہ یعنی سیم پیج جو تھا, کچھ حصہ تو پھٹ گیا تھا, کچھ حصہ باقی تھا. بدنامی جو ہوتی ہے اس طرح ہم سارے شوز میں بیٹھے ہوئے پروگرامز میں جو باتیں کرتے ہیں, وہ ججز کی تو بدنامی نہیں ہوتی. وہ 2-3 جج تھے, وہ اعجاز الحسن صاحب جس طرح وہ دا ومپر ہی لیفٹ دا کورٹ, اور باقی بھی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بدنامی ہوتی ہے ادارے کی. سپریم کورٹ کو جب تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار 3 جج بیٹھ کر کچھ بھی لکھ دیتے ہیں, کروڑوں لوگوں کے نمائندے قانون پاس کرتے ہیں, آئین بناتے ہیں 2/3 اکثریت سے, اور یہ لوگ یعنی بدنام کیا ان لوگوں نے ادارے کو. 63A کے اندر حکمت کیا ہے وہ دوستوں نے بتا دیا. ہم لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یہ ریوڑ ہے کوئی, جیسے ہانک کے آپ کبھی ادھر بھیج دیتے ہیں, ان کا اپنا کوئی نہ عقل ہے نہ دماغ ہے نہ شعور ہے کہ آپ انہیں یہاں ربر اسٹیمپ کی طرح استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ ایک ویل چھوٹی سی چیز رکھی ہوئی ہے, حالانکہ اس کی بہت بڑی کاسٹ ہے. یہ بات درست ہے کہ ایک زمانے میں 90s بالخصوص ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی, اور بعد میں بھی ہوتی رہی. یہ ہمارے سامنے بہت سے واقعات ہیں. سینٹ الیکشن کا آج حوالہ بھی دیا گیا, سب کے سامنے ہے وہ. لیکن ایک اتنا سا ویل رکھا ہوا ہے تاکہ وہ شعور کے مطابق بھی فیصلے ہو سکے, چاہے ہمارا تجربہ برا ہے. اچھا اب آخری بات کر لیتے ہیں کنکلوڈ, کہ یہ اس کا آئینی ترامیم کے حوالے سے استعمال یہ کیا جائے گا کہ پی ٹی آئی کے ارکان کو توڑ کر آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈلوایا جائے گا. یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہوگا, ہم کمٹ کرتے ہیں اس چیز کو, اور ہم اس پر تنقید کریں گے. لیکن ایسا بھی ہوا نہیں ہے, جب ہوگا تو ہم اس پر بات کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی, آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.